ہر صبح میری آنکھ نانا کی کھانسی اور غراروں کی آواز سے کھلتی۔ نانا سارا دن کھانستے کافی اور سگار پیتے رہتے۔ نانی ایک اپرن باندھ کر سلیب کے سامنے دعائیں پڑھتی رہتی۔ اس روز سے دوپہر کے قریب نانا نے آئرس کو گھر سے نکال باہر کیا۔ نانی نے مجھے اتنے زور سے کھینچا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ نانا بے حد غصے میں تھے۔ انہوں نے آئرس کا سوٹ کیس اٹھا کر باہر پھینکا اور گرجے، اب میں تمہیں یہاں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب سے میں نے اس حبشی سے ملنا شروع کیا ہے، آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ نانی دونوں کے درمیان آ گئی۔ نانا غصے میں بکتے چکتے یہ کہتے چلے کہ میری واپسی تک یہ یہاں سے دفع ہو جائیں، مجھے اس لیے جانے دو، وہ بہت چھوٹی ہے۔ گھر میں ان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ نانی اس وقت تو مجھے لینے نہ آئی جب میں امریٹو کے اس چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی۔ کمرے کی دیواریں اتنی پتلی تھیں کہ سامنے والے کمروں کی ہر آواز یہاں سنائی دیتی تھی۔ تمہاری ماں ایک حبشی پولیس والے کے ساتھ رہ کر خود کو کچھ سمجھنے لگ گئی ہے۔ میں ان دنوں نانی کے ساتھ بخوشی واپس چلی جاتی، چاہے مجھے ان کے ساتھ ہر اتوار گرجا جانا پڑے۔ بعض اوقات ان کا رویہ ذرا عجیب ہو جاتا، مگر وہ مجھے پیار کرتی تھیں۔ مگر وہ تب مجھے لینے ہی نہ آئیں۔ امریٹو آئرس کے پاس 4 سال بعد آیا تھا۔ اسکول آتے جاتے میرا اس سے ٹکراؤ ہو جاتا تھا۔ ان 4 برسوں میں اس نے صرف ایک بار مجھے روک کر پوچھا تھا، تمہاری ماما کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ اور ہم دونوں بالکل ٹھیک اور بے حد خوش تھے۔ سموئیل کے گھر لکڑی سے بنی کشتی نمک گھر میں جہاں نمک اڑیورن چونے کی بو پھیلتی رہتی۔ آئرس نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس پر لگی ٹکٹیں کینچی سے کاٹ لی گئی تھیں۔ امریٹو نے بے صبری سے لفافہ کھولا مگر وہ خالی تھا۔ خط کہاں ہے؟ مجھے علم نہیں ہے۔ اس نے مجھے خط نہیں دکھایا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ مار کر روؤں۔ میرا چہرہ جل رہا تھا۔ آئرس کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ساحل پر جاؤں اور سموئیل کو آوازیں لگاؤں۔ وہ گھر سے کب نکلا؟ رات کے کھانے کے بعد 8 بجے کے قریب۔ وہ یہاں نہیں سوتا۔ آئرس نے یہ باتیں بڑے دھیمے لہجے میں کہیں۔ اس کی آواز نانی جیسی لگ رہی تھی، مگر امریٹو نے کچھ محسوس نہ کیا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ آئرس مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہ پورے اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور ساتھ آنے والے سپاہی کو حکم دیا کہ وہ دن پر جا کر سموئیل کو تلاش کرے اور پوچھے کہ کسی نے اسے اپنی کشتی لے جاتے دیکھا ہے۔ ایک دن نانی نے مجھے میرے والد کی تصویر دکھائی۔ اب مجھے ان کا چہرہ بھی یاد نہیں کہ آئرس گھر چھوڑتے ہوئے وہ البم وہیں چھوڑ آئی تھی۔ نانی نے مجھے بہت سی باتیں بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئرس نے میرے پیدا ہونے کے 3 دن بعد تک مجھے دیکھا تک نہیں۔ تیسرے دن اس نے مجھے اپنا دودھ پلایا کہ مسلسل رونے کی آوازوں سے وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی دعا تھی کہ میں مر جاؤں۔ وہ اپنے والدین سے شدید ناراض تھی کہ انہیں اس کی شادی کروا دی تھی کہ اوپر سے میں پیدا ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں والد کی ایک ہی شبیہت تھی، ایک دبلا پتلا خوفزدہ چہرہ والا نوجوان۔ مجھے تو آج تک حیرت ہوتی ہے کہ گھر چھوڑتے وقت وہ مجھے ساتھ لے آئی تھیں۔ امریٹو نے اسے چبھتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم دونوں میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں، آئرس امریٹو کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر مجھے کچھ پتہ چلا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئرس نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ میں چھوڑ کر جانے والے کی رت برابر پرواہ نہیں کرتی۔ مجھے تو اس کے باپ کا نام بھی یاد نہیں۔ امریٹو کھڑا ہو گیا۔ وہ طویل قامت تھا۔ اس کا چہرہ بہت باراغب تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پلاہٹ تھی۔ میرے لائق کوئی کام ہو تو بلا تکلیف بتلانا، مجھے یہ بے حد خوشی ہوگی کہ میں تمہارے کام آ سکوں۔ مجھے نانی یاد آ گئیں۔ وہ بھی دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھیں، اگر تم اپنا ارادہ بدل لو تو مجھے بتانا، میں اسے آ کر لے جاؤں گی۔ آئرس نے درشتی سے جواب دیا، میری بیٹی میرے ساتھ رہے گی۔ امریٹو باہر نکل گیا۔ آئرس نے کرسیوں کو اپنی جگہ پر رکھا اور میری طرف دیکھے بغیر باورچی خانے میں چلی گئی۔ گھر پر گہری خوشی طاری
تھی۔ آئرس اپنے مخصوص انداز میں سو رہی تھی، پیٹ کے بال اس کے چہرے پر ہوتے اور ایک بازو تکیے کے نیچے جبکہ دوسرا جسم سے قدرے فاصلے پر ہوتا۔ ایک دن میں بھی اسی طرح سونے لگوں گی۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے مگر آئرس اس جگہ سو رہی تھی جیسے آدھی رات ہو۔ میں نے خاموشی سے الماری کھولی اور آئرس کو تراکی کا لباس نکالا۔ جب ہم نے امرتو کا کمرہ خالی کیا تو آئرس اس کی دی ہوئی ہر شے وہیں چھوڑ آئی، کپڑے، زیورات اور میک اپ کا سامان۔ سیموئیل نے ہمیں یہ گھر دیا، اپنی چھت کا سکون دیا۔ ہم دونوں اپنی زندگی کا بہترین وقت گزار رہے تھے۔ ایک دن سیموئیل گھر پہنچا تو میں سمندر میں درا کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا تھا، اس تھیلے میں چونے کے پتھر بھرے تھے، ہلکے سبز رنگ کے بڑے بڑے ڈالے، ان سے تیز مہک خارج ہو رہی تھی۔ اس نے آئرس کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ گھر پر ہے۔ میں نے انکار کر پھر اس نے ایک پتھر نکال کر میرے ناک سے لگایا۔ میں نے زور سے سانس لی۔ اس کے بعد اس نے آہستگی سے یہ پتھر میرے ہونٹوں اور تھوڑی اور گردن پر پھیرا اور سینے پر آ کر رک گیا۔ تمہارا سینہ مجھے بہت بھلا لگتا ہے، اگر تم برا نہ مانو تو میں اسے چھو لوں۔ میں نے سر ہلایا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور نرم تھے۔ اس وقت میرے دل میں شدت سے ایک خیال ابھرا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچانک گھر کے اندر ایک آواز ابھری اور اس نے آہستگی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں دوبارہ کھولیں تو وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی اور میرے چاروں اور چونے کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ آئرس نے کھانے کی میز پر میری پلیٹ خالی دیکھ کر مجھے گھورا۔ میں نے کہا جب تک سیموئیل واپس نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو اور کھانا کھاؤ۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات مان لی۔ اس کے پاس خصوصی طاقت تھی۔ اس نے مجھے کبھی ہاتھ میں بھی نہیں لگایا مگر وہ میرا ذہن پڑھ لیتی تھی، نہ صرف میرا بلکہ نانا، نانی اور امرتو کا بھی۔ بستر پر گدے کا ایک بڑا ڈبہ پڑا ہوا تھا اور آئرس اس میں سیموئیل کے کپڑے دوسرا سامان دیکھ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ جی میں آپ کی بیوی کو بیچ رہی ہوں، اگر وہ واپس آ گیا بھول جاؤ اسے۔ اس نے سارا سامان اس ڈبے میں بند کیا اور اسے بمشکل کھینچ کر گھر سے باہر رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ ڈبہ نہیں سیموئیل کا جنازہ باہر گیا تھا۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، آئرس بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں ہمیشہ سے کیبرے ڈانسر بننا چاہتی تھی مگر ماما مجھے زبردستی چرچ بھیج دیتی۔ آئرس کی آواز نرم اور لہجہ بے حد میٹھا تھا، اس لہجے میں اداسی بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں ابھی بھی کیبرے ڈانسر بننے کے خواب دیکھتی تھی، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی اور اٹھ کر ساحل کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سمندری گھاس کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے بلا مقصد گھمانا شروع کر دیا۔ اس سمے مجھے یقین تھا کہ اگر میں رو پڑی تو آئرس مجھے نہیں ڈانٹے گی۔ شاید خواہش کے باوجود میری آنکھیں خشک رہیں۔ میں نے ہمت پکڑی اور کھڑی ہو کر پوری دشت سے چلائی تاکہ سمندر ہلکی ساری دنیا بن سکے۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، وہ مہربان تھا، وہ بہت اچھا تھا۔ آئرس مڑی اور میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یقیناً وہ بہت اچھا آدمی تھا، بس مسئلہ یہ تھا کہ اسے ایک بیٹی چاہیے تھی اور تم اس کی بیٹی نہیں تھی، اور تمہیں ایک باپ چاہیے تھا جبکہ وہ صرف ایک مرد تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ آئرس نے مجھے گلے لگایا اور اس سمے وہ مجھے نانی جیسی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر ہم دونوں اسی طرح کھڑے رہے، پھر اس نے مجھے نرمی سے علیحدہ کیا اور اپنا خول چڑھا لیا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تم اور میں ساتھ ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ تختے چرانے لگے۔ یہ گھر آئرس کا تھا اور میں بھی لہریں سیڑھیوں تک آتے اپنا زور کھو دیتی۔ سمندر ہارا ہوا سپاہی تھا اور سیموئیل بھی اس گھر میں داخل ہوئے اور سمندر کی طرف رخ کر کے سر دروازے پر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ پورے گھر میں چونے کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔